اللہ نے انہیں حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا، حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا۔ لوگ اس بات پر کلام کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایمان ثابت تھا یا نہیں تھا، جنتی تھے یا نہیں تھے۔ یہ باتیں کرنے والے، میں نے ماہ رمضان کے اپنے صبح کے دروس میں ایک دن جب یہ سوال کیا گیا، ایک سوال آیا میرے پاس آقا کے والدین کے ایمان کے حوالے سے، تو میں نے سورہ نور کی آیتوں کا ذکر کیا تھا، کوئی دلیل نہیں دی تھی۔ میں نے صرف اتنا بیان کیا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے زبان تہمت کھولی تھی تو رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتار کر میرے مصطفیٰ کی حرم کی حفاظت ادا کی فرمائی تھی، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ ایمان والو، جب تم نے منافقوں کی یہ باتیں سنی، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی سیرت کی طہارت کے بارے میں، تمہارا حق نہ تھا کہ تم اس پر کلام کرتے، اپنے لب کھولتے، اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے، اس بحث میں حصہ لیتے، تم یہ کہتے کہ ہماری مجال نہیں کہ ہم مصطفیٰ کی نسبت کی بات آئے اور وہاں پر اپنی باتیں شروع کر دے، ہم کون ہوتے ہیں یہاں بات کرنے والے؟ تو یہ تو میرے آقا کے والدین کی بات ہے، وہ والدین جن کی قسم اللہ نے سورہ البلد میں کھائی یہ کہہ کر ووالدن، قسم ہے اس کی جو والد ہوئے اور قسم اس کی جو مولود ہوئے اور پیدا ہوئے۔ اور علماء نے کہا، مفسرین نے کہا، رب کائنات نے سرکار کے والد ماجد کا نام نہیں لیا، ووالدن اس کے اوپر تنوین لائے، اور تنوین تنکیر کے لیے ہے، عمومیت کے لیے ہے، یعنی ہر اس ہستی کی قسم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ تک، جن پشتوں سے، جن رحموں کی طرف نور مصطفیٰ منتقل ہوتا چلا آیا، اللہ نے ہر اس شخص کی قسم کھائی ہے جس کی پشت کو نور مصطفیٰ کا امین بنایا گیا تھا۔ اور ہم جب آقا کے اجداد میں حضرت عبد المطلب کا ذکر پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا عرب ان کے سامنے ایسے طفل مکتب لگتا تھا۔ ان کو اللہ نے جو شخصی وجاہت دی تھی، ان کو اللہ نے جو عزت دی تھی، ان کو اللہ نے جو کرامت دی تھی، ان کو اللہ نے جو جاہ و جلال دیا تھا، ان کو اللہ نے جو اوصاف ظاہری اور باطنی دی تھی، جو سرداری اور سیادت دی تھی، سارا عرب ان کے قدموں کے سامنے جھکتا تھا۔ سردار اور بھی بہت تھے مگر مصطفیٰ کا دادا ہونے کا شرف انہیں ملنے والا تھا۔ ان کے والد حضرت ہاشم تھے۔ عرب کے اندر رجال کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاشم کا ذکر پڑھیں گے، حضرت عبد مناف کا ذکر پڑھیں گے، ان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، حضرت عدنان تک، جن کا ذکر پڑھتے جائیں گے، جب صفات کی بات آئے گی، ان کے زمانے میں ان جیسی صفتوں والا کوئی نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان جیسے حسن و جمال والا کوئی نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان جیسے کردار والا کوئی نہیں تھا، ان کے زمانے میں ان جیسا سخی کوئی نہیں تھا، ان جیسا باخلاق کوئی نہیں تھا۔ اور یہ ساری عزت اس لیے تھی کہ وہ نور مصطفیٰ کے امین بنائے جا رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا تھا، اس وقت ملائکہ ان کے سامنے جھکتے تھے۔ میرے آقا کے نور جو پیشانی آدم میں تھا، ان کی تعظیم کے لیے ملائکہ جھکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعجب کیا، باری تعالیٰ یہ کیا نور ہے جس کو دیکھ کر ہر شے جھکتی ہے؟
میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس نور کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دکھایا۔ اس جلوے کو دیکھ کر بے ساختہ حضرت آدم نے چوم لیا تھا اپنے انگوٹھوں کو، جو سنت بن گئی ہے قیامت تک اہل محبت کے لیے۔ آقا کے نام نامی پر انگوٹھے چومنے کی سنت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جنہوں نے آقا کے نور کا جلوہ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھا اور اسے چوم لیا تھا۔ یہی جلوہ تھا جس کے پشت میں میرے آقا کا نور منتقل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں رب کائنات اسے صورت میں، سیرت میں، حسن میں، کردار میں، اخلاق میں، اسے اپنی سخاوت میں، ہر اعتبار سے اپنے زمانے میں بلند کر دیا کرتا تھا۔ ان کی ذات کا کمال نہیں ہوتا تھا، نور مصطفیٰ کا کمال ہوا کرتا تھا۔